بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ مدینہ المنورہ کی فضا خوشبو سے معطر ہو رہی تھی، آسمان پر روشنی بکھر رہی تھی۔ سال تھا 57 ہجری اور تاریخ 1 رجب۔ خانہ امامت میں ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ یہ تھے امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام، جنہیں باقر العلوم یعنی علموں کو چیرنے والا کہا گیا۔ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام اور والدہ جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام تھیں، یعنی آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ شرافت اور نسبت کی عظمت خود ایک معجزہ تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا بچپن کربلا کے سائے میں گزرا۔ وہ کربلا کے میدان میں موجود تھے جب ان کے دادا امام حسین علیہ السلام اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ امام علیہ السلام اس وقت تقریباً 4 سال کے تھے۔ کربلا کے بعد کوفہ اور پھر شام کی قید اور وہاں کا ظلم، یہ سب ان کی معصوم آنکھوں نے دیکھا۔ ان واقعات نے ان کی روح میں صبر، علم اور بصیرت کو گہرا کر دیا۔ امام باقر علیہ السلام نے مدینہ میں ایک عظیم علمی مرکز قائم کیا جہاں ہزاروں شاگرد آتے اور علم حاصل کرتے۔ آپ کے شاگردوں میں زرارہ بن عین، محمد بن مسلم، جابر بن یزید جعفی، ہشام بن سالم جیسے عظیم علماء شامل تھے۔ آپ نے اسلامی فقہ، تفسیر قرآن، توحید، ولایت، امامت اور اخلاقیات پر مفصل تعلیمات دیں۔ آپ کی تعلیمات اور چند اقوال: علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر واجب ہے۔ ہر کام میں نیت کی خلوصیت ضروری ہے۔ تقوی، صبر اور عدل کو زندگی کا اصول بناؤ۔ باطل سے نفرت اور حق کی حمایت ایمان کی علامت ہے۔ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مومن کی عزت نماز شب میں ہے۔ آپ کے زمانے میں بنی امیہ کی حکومت تھی اور حکمران ہشام بن عبد المالک جیسے ظالم تھے۔ امام باقر علیہ السلام کی مقبولیت، علم اور کردار سے وہ خائف تھے۔ انہوں نے آپ کو بارہا بلایا، زیر نظر رکھا، مگر امام علیہ السلام کا حلم اور حکمت دشمنوں پر غالب رہا۔ سن 114 ہجری میں ہشام بن عبد المالک نے امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو علم، تقوی، صبر اور روحانیت کا روشن چراغ دیا اور مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کی اہلیہ کا نام جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے کل 7 فرزند اور بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے معروف امام جعفر صادق، آپ کے بعد چھٹے امام عبداللہ، ابراہیم، علی، زینب اور ام سلمہ شامل ہیں۔ آج بھی امام باقر علیہ السلام کی علمی میراث، آپ کی دعائیں، آپ کی تفسیر اور آپ کا اخلاق ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے دشمن ناراض ہو، ظلم کے خلاف زبان حق بنو، صبر، حلم اور اخلاق کو اپناؤ، اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلو، وہی نجات ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایک علم و حکمت کا چراغ تھے۔ انہوں نے تاریکی کے زمانے میں روشنی پھیلائی۔ ان کی کہانی اہل بیت علیہ السلام کے نورانی سلسلے کی عظیم کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔